کہتے ہیں من بنا ببلاد الاعاجم، جو اجمیوں کے دیس میں جا کے بسے، وصنع نیروزہم ومہرجانہم، اور ان کے نیروز اور مہرجان یعنی ان کی عیدیں منائیں، خود بھی منائیں، وتشبہ بہم حتی یموت وہو کذالک، اور وہ انہی کی مشابہت اختیار کرے یہاں تک کہ اسی حال میں ہو کہ اسے موت بھی آ جائے، حشر معہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ جو دنیا میں جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے آخرت میں اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا۔ جیسا ہم نے حدیث میں دیکھا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اس روایت کو امام البیہقی نے کتاب الجزیہ میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 18863 18863۔ تو اس حدیث سے یہ صحابی کا قول ہے، لیکن حشر کی بات جو کر رہے ہیں یہ اپنی رائے سے انسان نہیں کہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ قول یعنی فی حکم المرفوع مانا جائے گا، بلکہ مزید اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی جو اس باب کی اصل حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری قوموں کی عیدیں منانا اسلام میں جائز نہیں ہے، دوسری قوموں کی عیدیں منانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہماری عیدیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی، عید بنانے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ عید ایک شرعی حکم ہے جو اللہ ہی کی طرف سے وحی کے بنیاد پر طے ہوتا ہے، کوئی آدمی اپنی طرف سے عید بنا نہیں سکتا ہے، اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ بدقسمتی سے آپ دیکھیں عاشورہ کی حدیث کے ضمن میں ایک بات رہ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس حدیث کو دیکھ کر کے فرعون سے اس دن نجات ملی تھی، اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اور اسی وجہ سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے اذن سے اس دن روزہ رکھا، صحابہ کو بھی حکم دیا۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ مسلمان اس حدیث کو دلیل بنا کر ایک بدعت کے لیے اس کو اصول بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو منانے کے لیے وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس سے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ صحابہ نے، حدیث ایک ہی ہے، اس کی دلیل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کو منایا جائے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھا، نعوذ باللہ، نہ صحابہ نے اس کو سمجھا، کسی نے بھی اس حدیث سے دلیل پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں منایا۔ لیکن آج بعض مسلمانوں میں سے بعض لوگ جو اسلام کا دعویٰ کرنے والے آج اسی کو بنیاد بنا کر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، عید میلاد النبی کے لیے اس حدیث کو دلیل بنایا جا رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہاں ہی سمجھ میں آتا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی کے پاس حدیث ہونے کے بعد بھی وہ گمراہ ہو سکتا ہے، حدیث ہے اس کے پاس، لیکن اس حدیث سے اس نے جو مطلب لیا ہے وہ مطلب سلف میں سے نہیں لیا کسی نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحابہ نقل کر رہے ہیں، لیکن وہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، اور آج کا ایک شخص یا آج 100 سال 50 سال پہلے کا کوئی آدمی اس حدیث کو دلیل بنا کر کہے کہ دیکھو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا چاہیے۔ استدلال کیا ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات پائی اور خوشی کا دن تھا، نجات تھی، اس وجہ سے خوشی کے طور پر، شکر کے طور پر روزہ رکھا، تو اس سے بڑھ کر نعمت ہمارے لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، وہ دن ہمارے لیے بہت بڑا ہے، اس دن کی خوشی مناتے ہوئے ہم اس کو یادگار بنائیں گے۔ یہ آپ کی سمجھ میں آیا؟ صحابہ کی نہیں آیا، تابعین کی نہیں آیا، تبع تابعین کی نہیں آیا۔ تینوں جو طبقے مسلمانوں کے 3 دور قرون ثلاثہ جس میں عام طور سے دینداری تھی، ان تینوں ادوار کے اہل علم کو کسی کو بھی نہیں سمجھ میں آیا، اور آپ کو آج سمجھ میں آ رہا ہے، یہ جہالت ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایک آدمی دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کرتا ہے اور دلیل میں خود قرآن اور حدیث پیش کرتا ہے، اس سے بڑھ کے انسان کی گمراہی اور کیا ہو سکتا ہے۔